و شغب، شور کرنا، آوازیں بلند کرنا، شر پر لوگوں کو اکسانے کے لیے چیخنا چلانا، اور شنار جو ہے یہ برے عیب کو کہتے ہیں۔ عیب مطلق عیب کو بھی کہتے ہیں۔ قال رجل لبعض ولاد بنی عباس، ایک آدمی نے بنو عباس کے بادشاہوں میں سے بلکہ ایک حاکم سے کہا جو کسی علاقے کا حاکم تھا، انا اجعل فی ہشام بن عبد الملک ان یقول فی علی رضی اللہ عنہ انہ ظالم۔ سمجھے، میں ہشام بن عبد الملک کو اس طرح کر دوں گا، یعنی مجبور بنا دوں گا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس کو کہنا پڑے گا، مجبور ہو جائے گا کہ وہ ظالم تھے، معاذ اللہ۔ کیونکہ ہشام جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تینوں خلفاء پر فضیلت دیتا تھا، سمجھے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں ہشام کو مجبور کروں گا کہ وہ حضرت علی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے کہ وہ ظالم تھے، معاذ اللہ، اور وہ جو سب سے افضل سمجھتے چاروں خلفاء میں، اس عقیدے کے خلاف اس کو بولنے پر مجبور کر دوں گا، سمجھے؟ قال له نشدتک اللہ با محمد، اے ابو محمد میں اللہ کا واسطہ تمہیں دے کر کہتا ہوں، یا قسم دے کر، ما اما تعلم ان علی بارز العباس عند ابی بکر، کیا آپ نہیں جانتے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس سے جھگڑا کیا؟ بارز یبارزو، ایک دوسرے کے مقابلے ہونا۔ قال فمن الظالم منہما، اس آدمی نے پھر کہا کہ ہشام نے کہا پھر ان دونوں میں سے ظالم کون ہے؟ فکرہ ان یقولا، تو ہشام نے ناپسند کیا کہ یوں کہے العباس، کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ظالم تھے، فیواقع سخط الخلیفہ، کیونکہ خلیفہ عباسی تھا، حضرت عباس کی اولاد میں سے تھے، تو وہ پھر خلیفہ کی ناراضگی میں پڑ جائے گا۔ واقع یواقع مانے پڑ جانا، سخط ہے سخط کے معنی ناراض ہونا، او یقول علی، یا اگر علی کہتا ہے فینقضا اصل، تو اس کی جو اصل ہے کہ حضرت علی کو سب پر فضیلت دیتا تھا، اس کی وہ اصل، اس کا عقیدہ اور اس کا اصول ٹوٹ جائے گا، نقض ينقض ٹوٹنا۔ قال ما منہما ظالم، تو کہنے لگا ان میں کوئی بھی ظالم نہیں۔ قال، اس آدمی نے کہا فکیف یتنازع اثنان فی شیء لا یکون احدہما ظالما، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو آدمی ایک بات میں جھگڑ رہے ہوں اور ان میں سے ایک بھی ظالم نہ ہو، دونوں ٹھیک ہوں؟ قال قد تنازع الملکان عند داؤد علیہ السلام، تو سمجھے کیا ہے؟ ہشام نے کہا کہ دو فرشتوں نے جھگڑا کیا داؤد علیہ السلام کے سامنے، سورہ سواد میں ہے نا، حل اتاک نبأ الخصم، تمہارے پاس دو جھگڑنے والوں کی خبر آئی ہے، اذ تصوروا المحراب، جب انہوں نے گھر کی دیوار کو پھلان کے اندر آ گئے، فرشتے تھے، فدخلوا علی داؤد، تو ففزع منهم، داؤد علیہ السلام پر آگے گھبرا گئے کہ یہ کدھر سے، راستے بند ہیں دروازے، اور یہ کدھر سے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ لا تخف خصمان بغا بعضنا علی بعض، پھر انہوں نے اپنا جھگڑا فیصلہ پیش کیا کہ میری 99 دمبیاں ہیں اس کی اور میری ایک ہے، یہ کہتا ہے یہ ایک بھی مجھے دے دو، تو وما فیہما ظالم، وہ دونوں فرشتے جو جھگڑ رہے تھے، مدعی اور مدعا علیہ تھے، ان میں کوئی بھی ظالم تو نہیں تھا، ولیکن لینبہ داؤد علی الخطیئہ، داؤد علیہ السلام کو ان کی اجتہادی غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے آئے تھے، نبہ ینبہ مانا متنبہ کرنا،
وکذالک ہذان ارادہ تنبیہ ابی بکر من خطیتی، اسی طرح یہ دونوں حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس لیے بحث کر رہے تھے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ان کی خطا پر متنبع کرنا چاہتے تھے۔ فاسکت الرجل وامر الخلیفۃ لہشام بصلہ، وہ آدمی چپ کا سا رہ گیا اور خلیفہ نے ہشام کو انعام دینے کا حکم دیا کہ اس نے واقعی اتنا نکتہ بیان کیا جس سے وہ بات اس کی صحیح نکلی کہ وہ دونوں حق پر تھے۔ اب دیکھو نا، اسی اصول پر آپ پرکھیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ جمل ہوئی، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی، لیکن سب حق پر تھے۔ ہمارا عقیدہ بس تھک گیا ذرا، بخاری صفحے بڑے بڑے